بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب چاقو انسپیکٹر کے ہاتھ میں آیا تو وہ چونک گئی۔ اسے پہلی بار میری جان کی فکر ہوئی۔ اس نے بھی مقابلے کے لیے پینترا بدلتے ہوئے کہا، سرکاری ٹٹو، اس نے میری جان بچائی ہے، میرے جیتے جی تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے چھلانگ لگائی، کیونکہ انسپیکٹر چاقو سمیت چھلانگ لگاتا ہوا رانی سردار پر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی فلائنگ کے دوران ہی اسے فلائنگ کک ماری، وہ دوسری طرف جا کر گرا۔ وہ بولی، شاباش، تو بڑا جی دار لڑاکو ہے رے۔ وہ بول رہی تھی اور میرے لڑنے کے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ میں کراٹے کے ہاتھ دکھا رہا تھا، وہ بری طرح زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ آخر وہ نڈال ہو کر گر پڑا۔ وہ چاقو اٹھا کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، میں اس کے ٹکڑے کر دوں گی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا تو آدمی کا گوشت کھاتی ہے؟ وہ جلا کر بولی، ارے ٹکڑے کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں گوشت کھاتی ہوں، تو کیسا آدمی ہے رے؟ میں نے اس کے ہاتھ سے چاقو چھین کر کہا، یہ انسپیکٹر لوگوں کی جان و مال کا رکھوالا ہے، اسے جان سے نہیں مارنا چاہیے۔ کیا تو دوگلا ہے؟ ادھر میری جان بچاتا ہے، ادھر اسے زندہ چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ میں اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے جاتے ہوئے بولا، مجھے انسپیکٹر کا ساتھ دینا تھا، مگر تیری بھرپور جوانی پہ دل آ گیا، اس لیے اس کی پٹائی کر کے چھوڑ دیا۔ اب وہ تیرا پیچھا نہیں کرے گا۔ وہ مچل رہی تھی، اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی۔ میں اسے اپنی طرف کھینچ کر ذرا جھک گیا، پھر اسے کاندھے پر لاد کر لے جانے لگا۔ اس کا یہی مزاج تھا، زبردستی کرنے سے قابو میں آتی تھی۔ اس کے رعب اور دبدبے کے سامنے کوئی زبردستی کرنے والا اب تک نہیں آیا تھا۔ میں اس کی زندگی میں پہلا مرد تھا جو اس کے رعب، دبدبے اور غصے کی ایسی تیسی کر رہا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ ایک نے رائفل تان کے کہا، رانی سردار کو چھوڑ دے۔ دوسرے نے کہا، ہم پہلے ہی سمجھتے تھے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا، ابے سنتا نہیں ہے، چھوڑ دے۔ میں نے اسے گھاس پر پھینک دیا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ اسے میرا ظالمانہ انداز پسند ہے۔ اگر میں کاندھے سے اتارتا تو نفرت کرتی، پھینکے جانے پر اچھا لگا تھا، مگر دکھاوے کے لیے غصہ دکھاتے ہوئے بولی، اسے گولی نہ مارنا، یہ اکیلا ہے اور تم 5 ہو۔ ایسی پٹائی کرو کہ میرے پاؤں میں آ کر گر پڑے اور اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگے۔ ان سب نے رانی سردار کے پاس ہتھیار جمع کر دیے۔ ایک اور ڈاکو دوڑتا ہوا آیا اور بولا، پولیس والے اپنے تھانے دار کو گاڑی میں ڈال کے لے گئے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ رانی سردار نے کہا، پھر تو اس کی جم کے پٹائی ہوگی، اسے مارتے جاؤ اور اتا پتا پوچھتے جاؤ۔ یہ تو کوئی پرانا پاپی ہے، ابھی تک اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ ایک نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا، میرا نام شنکر ہے، بول تیرا نام کیا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے منہ پر گونسا مارنا چاہا۔ میں جھک کر سیدھا ہوا، اس کا ہاتھ گھوم کر رہ گیا، میرا ہاتھ اس کے منہ پر پڑ گیا، پھر پیٹ میں گونسا پڑا۔ وہ تکلیف کی شدت سے جھکا۔ میں نے تیسرے ہاتھ میں سیدھا کھڑا کیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے گیا، پھر آگے بڑھ کر حملہ کرنا چاہا۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے جوڈو کا داؤ لگا کر پھینکا تو وہ چیختا ہوا اپنی رانی سردار کے قدموں پہ پہنچ گیا۔ میں نے کہا، تمہارے پاؤں میں ابھی ایک آیا ہے، گنتی رہو۔ ہریا گرجتا ہوا دوڑتا ہوا آیا، پھر اس نے فلائنگ کک مارنے کے لیے چھلانگ لگائی۔ میں احمق تو نہیں تھا کہ لات کھانے کے لیے کھڑا رہتا۔ میں ایک طرف ہٹا، وہ دوسری طرف گر کر اپنی کمر پکڑتے ہوئے کراہنے لگا۔ رانی سردار چیخ کر بولی، ارے مورکھو، اسے تو اکیلا تمہارا باپ بھی نہیں مار سکے گا، سب مل کے دعویٰ بولو۔ ایک تنہا پر منظم حملہ کرنا لڑائی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ میں نے بھی خلاف ورزی شروع کر دی۔ اتنی دیر میں سب ہی کی آواز سن چکا تھا۔ جیسے ہی وہ چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے قریب آئے، میں نے ایک کو دوسرے سے اور تیسرے کو چوتھے سے ٹکرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے طور پر بھرپور حملے کیے۔ وہ سب بکھر گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک کیا ہو گیا تھا۔ جب تک وہ سمجھتے، میں نے پھر یکے بعد دیگرے کسی کو گونسا اور کسی کو لات جمائی۔ جو حملہ کرنے آتا، میں اسی کے ساتھی کو سامنے پہنچا دیتا۔ رانی سردار پلکیں جھپک جھپک کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں دوسرا پھر تیسرا پہنچ رہا تھا۔ اس نے رائفل اٹھا کر مجھے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا، رک جا، نہیں تو گولی مار دوں گی۔ میں اس کے چور خیالات پڑ چکا تھا۔ وہ محض دھمکی دے رہی تھی۔ میں نے ایک اور شخص کو اٹھا کر اس کے قدموں کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، تو ہاتھوں سے بندوق چلا سکتی ہے مگر دل سے نہیں چلائے گی۔ بس یہ آخری آدمی رہ گیا ہے، لے اسے بھی رکھ لے۔ آخری آدمی بڑا جیدار تھا، شاید اسے مار کھاتے رہنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ میں نے بھی مار مار
کر اسے ہاتھ جوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا بس کرو بس، میں سمجھ گیا میرے کو کہاں پہنچنا ہے۔ اس کے بعد وہ خود ہی آگے بڑھ کر رانی سردار کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ رائفل پکڑے کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا خیال تھا اب میں اس کی پٹائی کروں گا۔ اس نے رائفل کو ایک طرف پھینک دیا، پھر سینہ تان کر میرے پاس آتے ہوئے بولی لے مار، مجھے بھی مار، یہ میرے سورما ہیں جو پولیس والوں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں مگر تیرے سے مار کھا گئے، آج جیسی بے عزتی ہوئی ہے اس کے بعد زندہ نہیں رہوں گی۔ مجھے گورتا کیا ہے، مارتا کیوں نہیں؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا، وہ ایک چکر میں گھومتی ہوئی قریب آئی۔ میں نے اسے دونوں بازوں میں اٹھا لیا۔ اس کے تمام سورما زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے۔ ان میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ رانی سردار کو لے جانے پر اعتراض کرتے۔ میں ان کے سامنے گھنی جاڑیوں کے پیچھے جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ چپ تھے، ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سوال یہ تھا کہ رانی سردار کے ہاتھ میں رائفل تھی مگر اس نے گولی نہیں چلائی۔ ایک اجنبی اسے ہاتھوں میں اٹھا کر لے گیا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ کیوں نہیں بولی؟ وہ گور گور کر جاڑیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی رانی سردار کسی کی برتری تسلیم نہیں کرتی تھی مگر آج ایک اجنبی کی لوٹ مار پر خاموش تھی۔ کسی کے گھر میں گھس کر سب کچھ اڑا لینے کو ڈکیٹی کہتے ہیں۔ میں بھی ان کے گھر میں گروہ میں گھس کر ڈاکہ ڈال رہا تھا۔ شاید ڈاکوؤں کے گھر میں آج تک کسی نے ایسا ڈاکہ نہیں ڈالا ہوگا۔ میں نے ایک معقول پناہ گاہ حاصل کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلے تھے۔ پہلے سوچا تھا کسی اچھی فیملی میں شامل ہو کر کچھ عرصہ گزاروں گا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈاکوؤں کی فیملی میں جگہ مل جائے گی۔ میرے دوست یا دشمن ایسی جگہ اور ایسے ماحول میں میری موجودگی کے متعلق شبہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ مطلبی دنیا ہے، گنتی کے چند محبت کرنے اور وفا کرنے والوں کو چھوڑ کر جس سے بھی وفا کرو ایک دن دھوکہ ملتا ہے۔ میں نے ماسک مین کے لیے کیا نہیں کیا، دی کلر کا کمپیوٹرائز کیا ہوا سر کاٹ کر اسے بھیج دیا۔ پتہ نہیں اس کے سائنسدان دی کلر کے سر کی اسٹڈی کر کے کیسے حیرت انگیز تجربات سے گزر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ماسک مین ایک دن دی کلر سے بھی زیادہ حیرت انگیز اور ناقابل شکست انسان دنیا والوں کے سامنے پیش کرے۔ یہ تو آئندہ کبھی معلوم ہوگا کہ وہ اس کھوپڑی سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ماسک مین میری ذات سے اور بہترے فائدے حاصل کرتا رہتا تھا۔ یہ درست ہے کہ وہ مجھے دنیا کے ہر ملک ہر شہر میں سہولتیں فراہم کرتا تھا۔ اس کے آدمی میرے دشمنوں سے نمٹتے رہتے تھے، لیکن ایسا تو میرے لیے کوئی بھی سپر طاقت کر سکتی تھی، اور میں جو کام اس کے لیے کرتا تھا وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے ٹرانسفارمر مشین حاصل کرنے کے لیے پارس اول کا سہارا لیا تھا۔ چلاکی یہ تھی کہ مجھے براہ راست بلیک میل نہیں کر رہا تھا، محبت جواد کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہا تھا۔ میں نے ماسک مین سے کہہ دیا تھا کہ پارس صبح تک جواد کے پاس نہیں رہے گا، اگر رہ جائے تو وہ مشین کے عوض پارس کو حاصل کرنے کا سودا کر سکتا ہے۔ مجھے یقین تھا میں صبح سے پہلے اپنے بیٹے کو حاصل کر لوں گا مگر سونیا آڑے آ گئی تھی۔ کمبخت نے پیشن گوئی کی تھی کہ میں پارس تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ پتہ نہیں وہ سچی پیشن گوئی کرنے لگی تھی یا محض یہ اتفاق تھا کہ میں اپنے بچے تک پہنچنے میں ناکام رہا تھا۔ سونیا نے یقین دلایا تھا کہ بچہ خیریت سے رہے گا اور کسی قابل اعتماد شخص کی پناہ میں رہے گا، گویا وہ محبت جواد کے قبضے سے نکل جائے گا۔ میرا بھی یہی مقصد ہوتا کہ ماسک مین کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے دل میں ایک بے چینی سی تھی کہ آخر پارس کس کی پناہ میں جائے گا۔ سونیا اتنی پراسرار کیوں بن رہی تھی؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا میں نہ کہتی تھی کہ پارس اول تک نہیں پہنچ سکو گے؟ تم نے یہ بھی تو کہا تھا کہ میں بیٹے تک نہ پہنچ سکوں تو شرم سے تمہارے پاس نہ آؤں۔ کیا اپنے الفاظ یاد ہیں؟ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے پوچھا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ بچے تک پہنچ گئے ہو؟ نہ پہنچتا تو شرم سے تمہارے پاس نہ آتا۔ نہیں، میں یقین نہیں کر سکتی تم مکاری کر رہے ہو۔ ایسا کہہ کر تم مجھے بولنے پر مجبور کرنا چاہتی ہو کہ میں وہاں تک پہنچنے کی داستان سناؤں۔ سنانے میں کیا حرج ہے؟ جب تم میرے لیے پراسرار بنتی ہو تو مجھے بھی بننا چاہیے۔ اس میں پراسراریت کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں پارس کی سلامتی کے لیے تمہیں اس سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ افسوس تمہارے چاہنے سے کچھ نہ ہو سکا۔ تمہارا نام فرہاد نہیں فراڈ ہونا چاہیے۔ سونیا کو اتنی نادان نہ سمجھو۔ تم باتیں بنا کر میری زبان سے اگلوانا چاہتے ہو کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے تمہاری زبان سے کچھ سننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں ابھی اپنے بیٹے کے دماغ میں جا رہا ہوں، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔ میں اس سے اگلوا نہ سکا۔ کوئی بھی ناکامی مجھے ضدی بنا دیتی ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، استنبول کے وقت کے مطابق رات کا 1 بجا ہوگا۔
میں جن کے دماغوں میں پہنچ نہیں پاتا، ان میں سے اکثر کے دماغوں کے دروازے آدھی رات کے بعد کھل جاتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ یوگا میں مہارت رکھنے کے باوجود عیاش ضرور ہوتے ہیں، جرائم کی دنیا میں رہ کر کسی نہ کسی نشے کے عادی ہوتے ہیں۔ میں نے محبت جواد کے لب و لہجے کو یاد کیا، آنکھیں بند کی اور خیال خوانی کی پرواز کی تو اندازہ درست ثابت ہوا۔ ایک عورت اس کے ساتھ تھی اور وہ خود نشے کے پہلو میں تھا۔ نشے میں آدمی کا مزاج کا پتہ نہیں چلتا، وہ اس عورت سے کبھی محبت کر رہا تھا اور کبھی غصے میں ایک آدھ ہاتھ جما دیتا اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ عورت بڑی مکار ہوتی ہے، تو بھی مکار ہے۔ میں نے اس کے متعلق بہت کچھ سنا تھا، مگر میں مرد ہوں، مجھے اپنے اوپر بھروسہ ہے۔ میں سونیا جیسی مکار عورت کو چکر دے رہا تھا، مگر وہ مجھے چکر دے گئی۔ اس کی سوچ نے بتایا عیسائی مشینری کی عورتیں محلے میں بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگا رہی تھیں، یہ عورتیں قدسہ بلڈنگ میں بھی ٹیکے لگانے گئیں۔ انہوں نے پارس کو ٹیکہ لگایا، پھر اسے اپنے محاسبے میں لے کر سب نے ریوالور نکال لیے، پارس کی نگرانی کرنے والوں کو باندھ کر وہیں چھوڑ دیا اور بچے کو لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد سونیا نے فون پر کہا، ہیلو جواد، تم نے ابھی تک شادی نہیں کی، ایک بچے کی پرورش تمہارے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا میں اسے لے گئی ہوں۔ اگر ہنستے کھیلتے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آئندہ میرے راستے میں نہ آنا۔ وہ اس کے راستے میں آئے گا یا نہیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں معلوم کرنا چاہتا تھا اس کے دماغ میں کون ہے۔ میں نے اس کے دماغ میں بولنے والے کا خیال پیدا کیا، وہ دل میں بڑبڑانے لگا، پتہ نہیں وہ کم وقت کہاں مر گیا ہے، شام سے دماغ کے اندر پکار رہا ہوں مگر وہ آتا ہی نہیں ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، آخر وہ کم وقت کون ہے؟ اس کی سوچ نے کہا، پتہ نہیں کون ہے، اپنا نام بتانے سے انکار کرتا تھا اور دماغ میں بولتا جاتا تھا۔ میں نے پوچھا، اس سے پہلی بار کیسے رابطہ قائم ہوا؟ میں ترکی کا مانا ہوا پہلوان ہوں، میری بڑی شہرت ہے، پہلوانی کے باعث مجھے سانس پر قابو پانے کی عادت ہے۔ ایک دن میں نے اچانک ہی سانس روک لی، مجھے اپنے دماغ میں بے چینی سی محسوس ہوئی، سانس روکنے سے سکون ملا۔ میں نے سانس لی تو کسی نے کہا، سانس نہ روکنا ورنہ پولیس تمہارے اسلحے کے گودام تک پہنچ جائے گی۔ جواد کی سوچ کہہ رہی تھی، میں سن رہا تھا۔ وہ بظاہر ایک دولت مند اور مشہور پہلوان تھا مگر غیر ملکی ایجنٹ تھا، دہشت گردوں کو ہتھیار سپلائی کرتا تھا۔ جب کسی نے دماغ میں آ کر کہا کہ پولیس اسلحے کے گودام تک پہنچ جائے گی تو وہ گھبرا کر جلدی جلدی سانس لینے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ فرحاد علی تیمور اسی طرح دماغ میں آ کر بولتا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ فرحاد صاحب ہیں؟ جواب ملا، میں کوئی بھی ہوں، تم اپنے فائدے اور نقصان پر نظر رکھو، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تمہارے ذرائع اور اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں جناب، میں غلام بن کر رہوں گا مگر میرے دھندے کو برباد نہ کریں، جب تک وفادار رہو گے عیش کرتے رہو گے، ورنہ غداری کے جرم میں تمہیں سڑکوں کا بکاری بنا دوں گا۔ اس نے کان پکڑ کے کہا، میں کبھی غداری نہیں کروں گا، میں آپ کا بڑے سے بڑا خطرناک سے خطرناک کام بھی کروں گا، کیا آپ میری ایک خواہش پوری کریں گے؟ تمہاری کیا خواہش ہے؟ آج کل ایک ٹرانسفارمر مشین کا بہت چرچا ہے، میں جرائم کی دنیا میں رہتا ہوں، ہر ایک کو اسی کی جستجو میں دیکھتا ہوں، کیا آپ اس مشین کو حاصل کرنے میں میری مدد کریں گے؟ میں تمہاری مدد کروں تاکہ تم ٹیلی پیتھی سیکھ کر میرے مقابل آ جاؤ، کیا تم نے مجھے گدھا سمجھا ہے؟ جی نہیں، میں گدھا ہوں، اب ایسی خواہش نہیں کروں گا۔ اس نے وعدہ کیا، لیکن ٹیلی پیتھی سیکھنے کی خواہش اسے دیوانہ بنا رہی تھی، اسے یقین تھا کہ وہ خیال خوانی کرنے والا اس کے چور خیالات نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ آپ ہی آپ سانس روک لیتا تھا اور یہ منصوبہ سوچتا رہتا تھا کہ کسی طرح کسی بڑی طاقت سے گٹھ جوڑ کر کے مشین تک پہنچنا چاہیے۔ دوسرے ہی دن خیال خوانی کرنے والی نے کہا، جواد، تمہاری وفاداری کا امتحان شروع ہو رہا ہے، کیا تم 2-4 دن تک ہماری ایک امانت اپنے پاس رکھو گے؟ میں آپ کا غلام ہوں، اس امانت کو جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا، حکم دیجیے۔ ابھی 1 گھنٹے کے اندر ایک عورت 5 برس کے بچے کو لے کر آئے گی، تم اس بچے کو چھپا کر رکھو گے۔ 1 گھنٹے کے اندر حاشیہ پارس اول کو لے کر وہاں پہنچ گئی، چونکہ وہ بچے کو پارسی کہہ کر مخاطب کرتی تھی اور دیکھنے میں بھی وادی کاف کی رہنے والی لگتی تھی، اس لیے جواد سے پارس کی اصلیت چھپائی نہیں گئی اور جواد کو تو جیسے بہت بڑے خزانے کی کنجی مل گئی تھی۔ اس نے سوچا، اگر ماسک مین کے ذریعے فرحاد کو بلیک میل کیا جائے تو وہ اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کی خاطر اس مشین کو کسی نہ کسی طرح تلاش کر کے جواد کے پاس پہنچا دے گا۔ جو
لوگ مرغن غذاؤں کے خواب دیکھتے دیکھتے سوکھی روٹی کو لات مارتے ہیں وہ سوکھی سے بھی جاتے ہیں۔ پارس کو کھونے کے بعد ٹرانسفارمر مشین تو ایک خواب کی طرح گم ہو گئی تھی۔ اس کی جو رہی سہی دولت اور خفیہ اڈے تھے وہ بھی ختم ہونے والے تھے۔ وہ نامعلوم خیال خوانی کرنے والا پارس کی گمشدگی پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے سڑکوں کا بکاری بنانے والا تھا، کیا پتا اسے جان سے بھی مار سکتا تھا۔ وہ پی رہا تھا، عورت پر غصہ اتار رہا تھا، سونیا کو گالیاں دے رہا تھا اور سہما ہوا سا اس نامعلوم خیال خوانی کرنے والے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کب آئے گا، اسے کب سزا دے گا، اور جب تک وہ نہیں آئے گا یہ خوف سے مرتا رہے گا اور غم غلط کرنے کے لیے پیتا رہے گا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی، وہ چیخ مار کر اچھل پڑا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ دماغ میں آ گیا ہو۔ پھر اس نے فون کی طرف دیکھتے ہوئے گونسا دکھاتے ہوئے کہا، چپ ہو جاؤ ورنہ توڑ کے پھینک دوں گا۔ میں نے اسے فون اٹینڈ کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو جواد اسپیکنگ، میں شاکر بول رہا ہوں، شام سے کئی بار فون کر چکا ہوں، تم سے بات نہیں ہو پاتی۔ ماسک مین نے ایک اہم اطلاع دی ہے۔ وہ نشے میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، اب میرے لیے کوئی اطلاع اہم نہیں رہی، ماسک مین سے بولو پارس ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اوہ گاڈ، یہی تو میں شام سے کہنے والا تھا، ہوشیار رہو، فرہاد اپنے بیٹے کو تم سے چھین لینا چاہتا ہے۔ جواد نے ریسیور رکھ دیا۔ دوسری طرف سے بولنے والا شاکر استنبول کا باس تھا۔ میں اس کے دماغ میں جا کر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میرے اور پارس کے درمیان رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے ریڈ پاور کی جانب سے کیسے منصوبے بنائے گئے ہیں، مگر میں وہاں جاتے جاتے رک گیا کیونکہ میں جواد کے دماغ میں اپنی آواز اور لب و لہجہ سن رہا تھا۔ میں تو موجود ہی تھا، میرے علاوہ بھی کوئی فرہاد بول رہا تھا۔ جواد کہاں ہے میری امانت؟ اس کا نشہ حرن ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے سانس روکنے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ میری آواز نے کہا، کمینہ ہر حال میں کمینہ رہتا ہے، تم یہ بھول گئے تھے کہ نشے کی حالت میں تمہارے چور خیالات پڑے جا سکتے ہیں۔ پچھلی رات تم پی رہے تھے اور میں سمجھ رہا تھا تم ماسک مین سے پارس کے لیے سودا کر رہے ہو۔ وہ گھٹنے ٹیک کر سر جھکاتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، مجھے ایک بار معاف کر دو، میں پارس کو سونیا سے چھین لاؤں گا۔ کس مکار عورت کی بات کرتے ہو؟ میں نے اس عورت پر بھروسہ کر کے پارس کو قدسہ بلڈنگ سے اغوا کرایا تھا، مگر وہ مجھے بھی جل دے گئی۔ مشکل تو یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی اس کے چور خیالات پڑھ کر اس کی چال بازیاں سمجھ سکتا ہوں۔ آپ مجھے ایک بار معاف کر دیں، میں صبح ہونے سے پہلے سونیا کو قتل کر دوں گا۔ اس کے دماغ پر تمانچہ سا پڑا۔ وہ تکلیف سے چیختے ہوئے بولا، معاف کر دو، خدا کے لیے معاف کر دو۔ تم میری سونیا کو قتل کرنا چاہتے ہو اور معافی بھی مانگ رہے ہو؟ گدھے، میں 3 دن سے تمہارے دماغ میں بول رہا ہوں اور تم میرے ریکارڈ کیسٹ سے یہ معلوم نہ کر سکے کہ میں سونیا کا فرہاد ہوں۔ ہیں وہ بکھلا کر خلا میں تکنے لگا۔ اگر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے دماغ میں ایک فرہاد بول رہا ہے اور دوسرا فرہاد سن رہا ہے تو شاید حیرت سے مر جاتا۔ اگر اس بولنے والے کو میری موجودگی کا علم ہوتا تو وہ نہ حیران ہوتا نہ اسے شرم آتی، بس وہ بھاگ جاتا۔ مگر میں حیران تھا، یہ شارپر ہی تھا جو اب اپنے بھائی آرمر کا لہجہ چھوڑ کر میرے لہجے میں دوسروں سے رابطہ قائم کر رہا تھا۔ پتہ نہیں میں اس کی کیا مصلحت تھی۔ میں اپنی موجودگی ظاہر کر کے اسے چونکانا نہیں چاہتا تھا، چپ چاپ اس کے طریقہ کار کو سمجھنا چاہتا تھا۔ اگر کبھی نقصان پہنچنے کا احتمال ہوگا تو خود کو ظاہر کروں گا۔ وہ بول رہا تھا، جواد میں ابھی تمہیں کتے کی موت مار سکتا ہوں مگر 6 گھنٹے کے لیے زندہ چھوڑوں گا۔ اس عرصے میں پارس کو ڈھونڈ لاؤ گے تو طبی عمر تک زندہ رہ سکو گے۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی خود اسے تلاش کرنے جاؤں گا، اپنے تمام ذرائع استعمال کروں گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں سونیا نے اسے چھپا رکھا ہے، مگر 6 گھنٹے کم ہے۔ 12 گھنٹے کی مہلت دیجیے پلیز۔ ٹھیک ہے، 12 گھنٹے صحیح، مگر میری سونیا کو جانی نقصان نہ پہنچانا، اسی طرح پارس کو لے آنا۔ وہ بار بار میری سونیا کہہ کر یہ تاثر دے رہا تھا کہ واقعی اس کے دماغ میں فرہاد بول رہا ہے۔ جواد نے بہت دیر بعد ایک عقل مندی کا سوال کیا، جناب سونیا آپ کی ہے، پارس آپ کا ہے، پھر آپ دونوں میں اس بچے کے لیے رسا کشی کیوں ہو رہی ہے؟ بولنے والے نے وہی جواب دیا جو سونیا مجھ سے کہہ چکی تھی، یعنی مجھے پارس سے دور رہنا چاہیے تاکہ بلائیں اس سے دور رہیں۔ میں نے سونیا کے پاس آ کر پوچھا، یہ تم کیا چکر چلا رہی ہو؟ کیا تمہیں پتا ہے جواد کے دماغ میں کوئی میرے لب و لہجے میں بولتا ہے؟ مجھے کیا پتا، معصوم نہ بنو، وہ تمہارے دماغ میں بھی آتا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کس لہجے میں بولتا ہے؟ تم تھوڑی دیر پہلے دعوے کر رہے تھے کہ بچے کے دماغ میں پہنچ گئے ہو۔ میں بھول گیا تھا کہ شیطان کی خالہ سے بول رہا ہوں۔ میں حیران ہوں تمہاری جیسی چڑیل کو بزرگ حشمت بیگ کا حجرہ کیسے مل گیا؟ وہ بچہ تمہارے پاس ہے، خدا کے لیے بتا دو تم کیا چکر چلا رہی ہو؟ وہ سرد آب بھر کر بولی، چکر چلانے میں ناکام ہو چکی ہوں۔
पारस अव्वल मेरे हाथ से भी निकल गया है। तुम एक नंबर की झूठी हो। उजरे में बैठकर झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मैं अपनी कब्र में बैठकर भी यही कहूंगी। अगर वो गुम होता तो तुम इतने आराम से न बैठी रहती। तुम मादा प्रस्त हो, रूहानियत को समझ नहीं सकते। मुझे आगही मिल रही है कि पारस अव्वल मेरे हाथों में रहेगा। तुम्हारी आगही की ऐसी तैसी। तुम दुनिया की बदतरीन मक्कार औरत हो, शारपर जैसे दुश्मन से भी गठजोड़ करती हो। मैं कह चुकी हूँ कि मेरे दिमाग में कोई दुश्मन नहीं आ सकता। अभी वो जवाद के दिमाग में कह रहा था कि वो मेरी बात काट कर बोली, कह रहा था नहीं कह रही थी। क्या मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। मैं कितनी बार कहूँ कि मेरे दिमाग में सिर्फ दोस्ताना सोच की लहरें आ सकती हैं। मैंने सर खुजाते हुए कहा, ओह खुदाया, ये रसवंती दूसरे पारस में भी दिलचस्पी ले रही है। ओहो, रसवंती के फरिश्तों को भी पारस अव्वल की खबर नहीं है। पारस अव्वल की दरियाफ्त का सेहरा शीबा के सर है। हाय शीबा, मैं तो इसे बुला रहा था, इसे दिलो जान से, चाहते हुए भी इसकी यादों से कतराता रहा था। वो अपनी इनफरादी सलाहियतों को मनवाने के लिए मुझसे जुदा हुई थी। मैंने सोचा था वो खुद ही मेरी जिंदगी में वापस आएगी और अब वो मेरे बेटे के हवाले से मेरी दास्ताने हयात में दाखिल हो रही थी। शीबा मुझसे जुदा होने के बाद आमना के साथ कहाँ गई और अब तक क्या करती रही है, इन सवालों के जवाब फिलहाल ना मालूम है। लेकिन एक अरसे बाद जो हकायक मालूम हुए, मैं इन्हें भी बयान करना मुनासिब समझता हूँ, ताकि दो अदद पारस के साथ पेश आने वाले वाक़यात वजाहत से समझ में आते रहें। शीबा की कहानी वहाँ से असरे नौ शुरू होती है जहाँ मैंने इससे जुदा होने का फैसला किया था। पहले तो इसे यकीन नहीं आया कि मैं ऐसा फैसला कर सकता हूँ। मैंने कहा, अगर दो टेलीपैथी की कुव्वतें एक जगह होंगी तो बैक वक्त दोनों को नुकसान पहुँचेगा। हम मुख्तलिफ जगह रहकर एक दूसरे की हिफाजत कर सकते हैं। वो मुझसे लिपट कर रोने लगी, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मुझसे टेलीपैथी की सलाहियतें छीन लो, मुझे एक मामूली औरत बना दो, मगर मुझे दूर न करो। मुझे खुद सदमा पहुँच रहा था। मैं इतनी हसीन साथी को जुदा नहीं करना चाहता था, मगर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर हमारे लिए जाल बिछाए जा रहे थे। टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन हम दोनों को एक जगह बेबस करके खत्म करना चाहते थे और वो रो रो कर पूछ रही थी, क्या हम सारी जिंदगी एक दूसरे से दूर रहेंगे? तुम समझाते रहोगे कि दो टेलीपैथी जानने वालों को एक जगह नहीं रहना चाहिए। तुम मुझे बहला फुसला कर अलग कर रहे हो। सोनिया, रसवंती और आला बीबी साहब ही तुम्हें दिलो जान से चाहती हैं। किसी की मोहब्बत और वफा में जरा शुबा नहीं है। तुम इन सब को बहलाते हो, अपने से दूर रखते हो, फिर मैं कैसे ना समझूं कि मुझे भी बहला रहे हो। इसे ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर आ गया। वो जो जलाकर कहने लगी, तुम झूठे हो, फरेबी हो, बेवफा और हरजाई हो। तुम इंसान नहीं पत्थर हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। अगर वो रोते रोते जुदा हो गई, अपनी आखिरी बात पर कायम रही कि मुझसे बात नहीं करेगी। इसने अब तक बात नहीं की थी। जनाब शेख अल फारस से कहा था, मैं आपकी मोहब्बत और एहसानात को कभी नहीं भूलूंगी। मैं सदा बीमार रहने वाली लड़की थी, आपने मुझे सेहतमंद बना दिया, ऐसी तालीम और तरबियत दी जो मेरे अपने न दे सके। मैं आपसे दूर हो रही हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत और वफादारी आपके इदारे के लिए रहेगी। इसने हमसे दूर होने की वजूहात बताई। पहली वजह यह कि वो अमली जिंदगी में जद्दोजहद करने और दुश्मनों से निपटने की मुकम्मल तरबियत हासिल किए बगैर फरहाद के शाना बिशाना आ गई थी। दूसरी वजह यह कि वो एशियाई जुबानें नहीं जानती थी। इसे हिंदुस्तान में हमेशा गूंगी बनाकर नहीं रखा जा सकता था, अगर दुश्मन भी चालाक होते हैं। तीसरी वजह यह कि इसने संगलाख चट्टानों पर दौड़ने, धारदार झाड़ियों से गुजरने, बारिश में घंटों भीगने, सर्दी में तमाम रात ठिठरने और गर्मी में जलते सूरज के नीचे आबला पा चलने की तरबियत हासिल नहीं की थी। इसने मुझसे जुदा होने के बाद थोड़ी देर तक खामोशी इख्तियार की। हेलीकॉप्टर इन्हें अनजानी मंजिल की तरफ ले जा रहा था। फिर वो आमना से बोली, मैं बाबा साहब के इदारे में नहीं जाऊंगी। आमना ने समझाया, तुम फरहाद से नाराज हो, इदारे से तो नहीं। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, सिर्फ अपनी तौहीन के एहसास से मरी जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये मेरी तौहीन ना होगी कि मैं जिंदगी में पहली बार एक महम पर रवाना की गई और कोई कारनामा अंजाम दिए बगैर वापस जा रही हूँ, जबकि पोमी ने मुख्तसर से अरसे में अपनी सलाहियतों के डंके बजा दिए। दुनिया कोई भी खतरनाक तंजीम ऐसी नहीं है जिसके पास पोमी की सलाहियतों के वीडियो कैसेट ना हो। ये कोई मामूली कारनामा नहीं है। उसने तमाम बैनुल अक़वामी मुजरिमों और सुपर ताकतों को मुंह तोड़ जवाब
جواب دیتے ہوئے دی کلر کا سر حاصل کر لیا، اب تم ہی بتاؤ میں کیا منہ لے کر بابا صاحب کے ادارے میں جاؤں؟ آمنہ نے کہا ایک ناکامی دوسری کئی کامیابیوں کا راستہ دکھاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ میں گر کر ادارے میں نہیں جاؤں گی، پھر کہاں جاؤ گی؟ میں ابھی اپنا راستہ بدل رہی ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ پہلے اپنے عزائم بتاؤ، پہلے میرے سوال کا جواب دو، کیا عورت حوصلہ مند نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا ایک حوصلہ مردوں کے کئی حوصلے توڑ دیتا ہے۔ ایسی بات ہے تو ماضی میں رسونتی نے کئی بار فرحاد سے علیحدگی اختیار کی، اپنا الگ راستہ اختیار کیا اور ہمیشہ ہی ناکام رہی۔ ایسا کیوں ہوا؟ رسونتی میں بہت سی خوبیاں ہیں مگر اس کے ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ ایسی عورتیں ضد میں آ کر الگ تو ہوتی ہیں، پھر ٹھوکریں کھا کر اپنے مرد کی پناہ میں آ جاتی ہیں۔ یعنی بنیادی بات یہ ہوئی کہ عورت میں حوصلے اور ارادے کی پختگی ہو تو وہ اپنی جدوجہد سے ایک علیحدہ نمایاں مقام حاصل کر سکتی ہے، بے شک کر سکتی ہے۔ میرے یہی عزائم ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں آج ہی سے ایک نمایاں مقام حاصل کرنے کی جدوجہد کروں گی۔ میں اپنے حوصلے اور قوت ارادی کا ثبوت دوں گی۔ جب تک خود کو منوا نہیں لوں گی اس وقت تک شیبہ کی حیثیت سے گمنام رہوں گی، کسی سے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ نہیں رکھوں گی اور نہ ہی کسی کو اپنے دماغ میں آنے دوں گی۔ آمنہ ایک ایسی عورت تھی جس نے صرف ایک شخص سے محبت کی تھی، وہ نہیں رہا۔ اس کے بعد اس نے کسی مرد کی برتری حاصل نہیں کی بلکہ تنہا اپنے حوصلوں سے مردانہ باز زندگی گزار رہی تھی۔ اسے شیبہ کے عزائم اچھے لگے۔ اس نے کہا میں مانتی ہوں عورت خوددار اور باصلاحیت ہو، اپنی ذات پر اعتماد کر کے اپنی علیحدہ شخصیت کو منوا سکتی ہو تو وہ کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کرتی۔ تمہیں بھی خود کو منوانے کا حق پہنچتا ہے۔ اگر بابا صاحب کے ادارے کو تمہاری علیحدگی سے نقصان نہ پہنچے تو میں ہر طرح تمہاری ساتھ دوں گی۔ میں اپنے باپ جیسے بزرگ شیخ الفارس کی قسم کھا کے کہتی ہوں اس ادارے کی ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ پھر تو فیصلہ ہو گیا، ہم ابھی راستہ بدل رہے ہیں۔ دونوں نے ہنستے ہوئے مصافحہ کرنے کے انداز میں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا ہپ ہپ ہورے ٹو دی پاسٹ لائف۔ پائلٹ نے کہا ہم بغداد پہنچ رہے ہیں، مزید ایندھن کے لیے وہاں رکنا ہوگا۔ شیبہ نے کہا آمنہ میں عربی اور ترکی زبان سمجھتی ہوں اور بولتی ہوں، ہمیں بغداد سے اپنا راستہ الگ کر لینا چاہیے۔ انہوں نے بغداد کے ایک پرائیویٹ پورٹ میں پہنچ کر پائلٹ کو رخصت کر دیا۔ اس پورٹ میں ریڈ پاور کا ایک باس ان کے استقبال کے لیے موجود تھا، اس نے انہیں بغداد شہر پہنچا دیا۔ انہوں نے بازار علی بابا کے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ ارادہ تھا کہ اس ہوٹل کو چپ چاپ چھوڑ دیا جائے گا تاکہ ریڈ پاور کے باس کو بھی ان کی نئی منزل کا پتہ نہ چلے۔ اس مقصد کے لیے حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن جعلی ناموں سے پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ حاصل کرنے کے لیے متعلقہ شعبوں سے رابطہ قائم کرنا تھا اور یہ کام خیال خوانی کے ذریعے چند گھنٹوں میں ہو سکتا تھا۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ٹیلی پیتھی کے ذریعے حاصل نہ ہوتی ہو، لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک ہوٹل میں دو حسین عورتیں تنہا نظر آتی ہوں تو عیاشوں کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ ان میں شیبہ نخیز تھی اور آمنہ بھرپور تھی۔ ایک کلی دوسری پھول تھی، پھر بمرے کیسے نہ آتے۔ دروازے پر دستک سنائی دی۔ آمنہ نے دروازہ کھولا۔ ایک پولیس افسر 4 سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی زبان میں پوچھا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آمنہ یہ زبان نہیں سمجھ سکتی تھی۔ شیبہ نے آگے بڑھ کر کہا تشریف لائیے۔ اس نے اندر آتے ہوئے کہا میں چند سوالات کے جواب کی زحمت دوں گا۔ تم دونوں کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور تمہاری مصروفیات کیا ہیں؟ فون کی گھنٹی سنائی دی۔ آمنہ نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ریڈ پاور کے باس نے کہا مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کوئی افسر آپ کے پاس انکوائری کے لیے آیا ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں پہنچ رہا ہوں۔ شیبہ نے سوچ کے ذریعے کہا آمنہ میں پولیس افسر کی تھوڑی سی سوچ پڑ چکی ہوں، یہ فراڈ ہے۔ باس سے کہو یہاں آنے کی زحمت نہ کرے، ہم خود نمٹ لیں گے۔ آمنہ نے یہی جواب دے کر ریسیور رکھ دیا۔ افسر نے پوچھا آپ خاموش کیوں ہیں؟ شیبہ نے جواب دیا ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں اور ہم کیا کرتی رہتی ہیں۔ وہ سخت لہجے میں بولا کیا حوالات میں پہنچ کر صحیح جواب دینا چاہتی ہو؟ وہ خوش ہو کر بولی یہ تو اچھی بات ہے، ہوٹل میں سب ہی بری نظر ڈالتے ہیں، حوالات میں ہم محفوظ تو رہیں گی۔ افسر نے پریشان ہو کر دونوں کو دیکھا۔ آمنہ نے مسکرا کر پوچھا ہیلو آفیسر، کیا انگریزی نہیں بول سکتے؟ اس نے انگریزی میں کہا میں ایسی جگہ پہنچا دوں گا جہاں تم دونوں انگریزی کے ساتھ فارسی بھی بولنے لگو گی۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا انہیں گاڑی میں بٹھا کر لے جاؤ۔ وہ دونوں سپاہیوں کے درمیان چلتی ہوئی باہر آئیں، پھر ایک گاڑی کے پچھلے حصے میں بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد گاڑی چل پڑی۔ شیبہ سوچ کے ذریعے آمنہ سے کہہ رہی تھی یہ رشوت خور افسر ہے، ہمیں ایک امیر شہر کی شاندار حرم سراب میں پہنچا رہا ہے۔ اس امیر نے ہم دونوں کو ہوٹل میں دیکھا تھا، اب ہم اسے دیکھ لیں گے۔ کیا بغداد میں کچھ عرصہ
عرصہ رہنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، وہ امیر کل یہاں سے انکرا جا رہا ہے، میں سمجھ گئی۔ آمنہ، ہمیں ایسی جگہ تلاش کرنا چاہیے جہاں ہماری تنہائی میں کوئی مداخلت کرنے والا نہ ہو۔ میں تم سے جدید اسلحے کا استعمال سیکھنا چاہتی ہوں۔ میں سونیا اور پومی جیسی فائٹر نہیں بن سکتی۔ پتہ نہیں قدرت نے مجھ میں کیوں اتنی نزاکت بھر دی ہے۔ میں کم از کم ذاتی حفاظت کے لیے تم سے کچھ داؤ پیچ سیکھوں گی۔ مجھے بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا۔ رفتہ رفتہ سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ حالات ہمیں کندن بناتے ہو جائیں گے۔ وہ گاڑی ایک عالی شان محل کے احاطے میں داخل ہوئی۔ دور تک مسلح افراد نظر آ رہے تھے۔ وہ سرکاری نہیں، امیر کے غیر سرکاری سپاہی تھے۔ گاڑی محل کے ایک بہت بڑے دروازے کے سامنے رک گئی۔ دونوں نے اتر کر چاروں طرف ایک نظر ڈالی۔ پولیس افسر نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر میں قانونی کارروائی کرتا تو تمہاری جوانیاں جیل میں برباد ہوتی رہتی۔ یہاں امیر تمہیں سونے چاندی میں تولے گا، جاؤ عیش کرو۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا اور وہ دونوں غیر سرکاری سپاہیوں کے درمیان رہ گئی۔ ان سپاہیوں کا افسر وہاں کاردار کہلاتا تھا۔ وہ لمبی مونچھوں والا لمبے قد کا پہلوان نما آدمی تھا۔ اس نے گور کر حکم دیا، میرے پیچھے آؤ۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی محل میں داخل ہوئی۔ وہاں خوش لباس خادم کہیں کھڑے ہوئے تھے اور کہیں اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ شیبا نے کہا، وہ پولیس افسر مجبور عورتوں کو ایسی جگہ پہنچاتا ہے، اسے سزا دینا چاہیے۔ آمنہ نے کہا، شیبا، جس ماحول میں پہنچو وہاں کے لوگوں سے نمٹنے کے متعلق سوچو اور اپنے چاروں طرف گہری نظر رکھو۔ وہ دلال افسر ابھی ہمارے لیے غیر ضروری ہے۔ کاردار افسرانہ انداز میں چلتا ہوا ایک دروازے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ اس سے آگے کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ دروازے پر دستک دے کر ایک طرف ہٹ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک پہلوان نما عورت دکھائی دی۔ اس کی کمر سے کارتوس کی پیٹی بندھی ہوئی تھی۔ ریوالور ہولسٹر میں تھا اور ہاتھ میں ایک چابک تھا جو بجلی کے تاروں سے بنا ہوا تھا۔ وہ کسی کے جسم پر پڑتا ہوگا تو کھال تک کھینچ لیتا ہوگا۔ وہ گرا کر دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، چلو اندر آؤ۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔